بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کے 20ویں پارے میں سے سورہ النمل کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات بینات سے قبل اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملکہ بلقیس کے جو حالات گزرے ان کا مفصل تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم سمود کا واقعہ مفصل بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا اور قوم لوط کا تذکرہ مفصل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا روح سخن اپنے محبوب کی طرف کر کے کفار مکہ سے کلام کیا۔ چونکہ قرآن پاک کے اولین مخاطب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ کفار مکہ تھے، جن کی راہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنا محض قصہ گوئی یا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں تھا کہ اپنی طبیعت کی شگفتگی کے لیے قرآن پاک میں کہانیاں بیان کی جائیں۔ محض ان تمام گزشتہ انبیاء کرام کے تذکروں کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کو ان سے پہلے لوگوں کی داستان بتائی جائے کہ جن لوگوں نے اللہ کے انبیاء کرام کے پیغام کو مانا، اللہ نے ان پر کیا انعامات کیے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، قوم لوط کا حال کیا ہوا، قوم عاد کا حال کیا ہوا، قوم سمود کا حال کیا ہوا، ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب نازل کیے۔ اس لیے پہلے لوگوں کی ان باتوں سے تم سبق حاصل کر لو اور ان بتوں سے اپنا منہ موڑ لو۔ یہ بت جن کو تم نے آج اپنا خدا بنایا ہوا ہے، یہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ تو حرکت کرنے میں تمہارے محتاج ہیں، نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ حقیقی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اگر تم دونوں جہانوں کی فلاح چاہتے ہو تو ان بتوں سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا خالق اور مالک ہے۔ اس موضوع کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کے اندر یہ 5 مسلسل ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جس میں کائنات کے چند شواہد کا تذکرہ کر کے ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس سے پہلے جو کل جمعۃ المبارک پر 2 آیات بینات کی تفسیر پیش کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، اور آسمان سے بارش نازل کون کرتا ہے، اور پھر اس پانی سے جو بارش کے ذریعے نیچے آتا ہے اس کے ساتھ زمین پر کھیتیاں کون اگاتا ہے۔ تمہارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم بذات خود ایک درخت تک لگا سکو۔ کیا ان تمام کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ یقیناً کوئی بھی شریک اور نہیں ہے۔ یہ تمام کام کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ جو حد ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، بجائے اس کے تم خدا کی عبادت کرو۔ تم نے 360 خداؤں کو، بتوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں رکھ دیا ہے، تو یہ تمہارا عدول ہے، عدل ہے، عدل سے ہٹ کر ہے اور تمہارا حق سے پھرنا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ، عقل سے کام لو کہ جس زمین پر تم زندگی گزار رہے ہو، اس زمین کو قرار گاہ جگہ یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے کس نے بنایا ہے، اور پھر اس زمین میں ناریں، دریا، سمندر کس نے جاری فرمائے ہیں، اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو بطور میغ کس نے لگایا ہے، اور 2 سمندروں کے درمیان آڑ کس نے بنائی ہے کہ ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف کڑوا پانی ہے، میٹھا کڑوے میں اور کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا، تو یہ تمام کام کس نے کیے ہیں؟ کیا ان تمام کاموں کے کرنے میں تمہارے بت اللہ کے شریک تھے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ سے کوئی بھی کوئی الہ ہے؟
حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ زمین کو قرارگاہ اللہ نے بنایا، زمین کے اوپر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، اور زمین میں نہریں اللہ نے جاری فرمائی ہیں۔ ان تمام کاموں کو کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت سے نا آشنا ہے، نا واقف ہے۔ دراصل تم نسل در نسل بت پرستی میں مبتلا ہو، اور یہ تمام حقیقی راز جو ہیں تم سے ابھی تک اوجھل ہے۔ اگر تم تھوڑا سا اپنے عقل کو استعمال کرو تو حقیقت تمہارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ اب اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد کو جب وہ بے قرار اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یعنی جب انسان ہر طرف سے مصیبت میں گھر جائے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ ہو، ہر بندہ اس سے دور بھاگ رہا ہو اور وہ بندہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، تو اس وقت جب وہ دل بے قرار کے ساتھ پکارتا ہے، بتاؤ اس کی پکار اللہ سنتا ہے یا تمہارے بت سنتے ہیں؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد کو جب اسے پکارتا ہے؟ ویکشف السوء، اور کون ہے جو اس بندے سے تکلیف کو دور کرتا ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑاتا ہے، تو وہی رحمان و رحیم ذات ہے جو انسان سے مصائب و آلام کو دور کر کے انسان کو راحت اور آرام پہنچاتی ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جس نے تم کو اپنے سے پہلے لوگوں کا خلیفہ بنایا؟ یعنی کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میرے باپ کے جاننے کے بعد میں ہی اس کے تمام معاملات کا کفیل ہوں گا، میرے بعد میری اولاد، اس کے بعد اگلی اولاد۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کو اپنے سے پہلے لوگوں کا دنیا پر رہنما اور خلیفہ بناتا ہے۔ یہ تین کام کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ الہ مع اللہ، کیا ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور بھی شریک ہے؟ کیا اللہ ساتھ اور بھی کچھ شامل ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن قلیلا ما تذکرون، اللہ پاک فرماتے ہیں تم ان چیزوں میں بھی بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ تم غور و فکر کر کے دیکھو تو صحیح کہ اس مصیبت میں، بے قراری اور اضطراب کی کیفیت میں میرا ہاتھ پکڑنے والے بت ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ جب میں پریشان ہو جاتا ہوں، جب مصیبتیں مجھے گھیر لیتی ہیں، تو مجھے کون ہے ان مصیبتوں سے نکالنے والا اور میری فریاد کو سننے والا؟ اور کون ہے جس نے مجھے اپنے بزرگوں کا دنیا میں یا وہ خلیفہ بنایا ہے اور مجھے نائب بنایا ہے؟ تو یہ تمام کام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اے کفار مکہ، ذرا تم تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرو۔ اگر تم غور و فکر کرو گے تو تم اپنے ان نادید یا وہ ان یعنی کہ ہاتھ سے تراشیدہ بتوں سے مایوس ہو کر اس ایک واحد و یکتا خدا کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاؤ گے جس نے تم کو یہ تمام عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آگے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبر، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں تمہیں خشکی اور تری کی تاریکی میں کون ہے جو راستے دکھاتا ہے؟ تمہیں کون ہے بروبر کے ظلمات میں راستہ دکھانے والا؟ پہلے آج تو جدید دور ہے، پہلے جب لوگ رات کو سفر کرتے تھے تو رات کو چاند کی یعنی کہ گردش کے ساتھ اور ستاروں کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگاتے تھے، اور دن کو یعنی کہ سورج کی روشنی کی ہدایت کے ساتھ انسان سفر کرتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم کو میں رات کی تاریکی میں بھٹکا دوں یا دن کے اجالے میں تم سے حقیقت اوجھل کر دوں، تو بتاؤ تم کو راستہ دکھانے والا کون ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے عبد المقل صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں ان کے اوپر ان کے مویشی چھوڑنے کے لیے گیا، دھند بہت زیادہ تھی، تو دھند کی وجہ سے بظاہر تو ہمارا اپنا علاقہ ہے، اپنے راستے ہیں، ہر راستے سے ہم آشنا ہیں، لیکن دھند کی وجہ سے راستے سے بھٹک گئے اور کافی دیر تک راستے سے بھٹک رہے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، راستے پر آیا۔ تو یہ دھند بھی تو ایک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے چیز آئی ہوئی ہے۔ اگر اس دھند میں ہم راستہ بھول جائیں تو بتائیں ہم کو راستہ دکھانے والا کون ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبر، فرمایا بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں برو بر کی اندھیروں میں؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو کون نازل کرتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یکدم یعنی کہ صاف آسمان ہو اور صاف آسمان پر یکدم بارش ہونا شروع ہو جائے؟
نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب بارش ہونی ہوتی ہے پہلے بادل آتے ہیں، پھر بادلوں کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور وہ ٹھنڈی ہوائیں اللہ کی رحمت کا پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ تیار ہو جاؤ، بارش ہونے والی ہے، بارش آنے والی ہے۔ اور وہ جو ہوا ہوتی ہے، ایک تو انسان کے بجھے ہوئے مزاج کو یعنی کہ تر و تازہ کر دیتی ہے، اور دوسرا ساتھ اس کو ان احتیاطی تدابیر کا پیغام دیتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اپنے سامان کو سنبھال لو، اپنے گھر کے سامان کو اندر کر لو، جو چیزیں نقصان میں جانے والی ہیں یا خراب ہونے والی ہیں ان کو سنبھال لو۔ تو وہ رب جو بارش سے پہلے ہوا کو نازل کرتا ہے، بتاؤ وہ ہوا تمہارے بت بھیجتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات بھیجتی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، کوئی اور بھی خدا ہے، معبود ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تمام معمولات اللہ تعالیٰ کے دست کرم میں ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے کفار مکہ، تم جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو نا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت برتر ہے، بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تمہاری سوچ اور تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بس ذرا یہ تو بتاؤ کہ تخلیقات، جو مخلوق کی تخلیق ہے، اس کا آغاز کرنے والا کون ہے؟ خالق کسے کہتے ہیں؟ خالق ہوتا ہے عدم سے وجود بخشنے والی ذات۔ پہلے ہمارا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، ریت بجری کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں پہلے موجود ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں اور لے کر ہم مکان بناتے ہیں۔ ہم مکانوں کے خالق نہیں ہیں، ہم معمار ہیں، ہم ان کو تعمیر کرنے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا یا دیگر مخلوقات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، تو انسان کو بنانے کے لیے پہلے مٹیریل موجود نہ تھے، بلکہ بعض اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا فیکون، تو وہ ہو گیا۔ تو مخلوقات کا جو حقیقی خالق ہے، جو عدم سے وجود میں بخشنے والی جو ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو آغاز کرتا ہے آفرینش کا، تخلیقات کا، ثم یعیدہ، پھر مارنے کے بعد دوبارہ وہی زندہ کرے گا۔ یعنی جب انسان اس کائنات میں آتا ہے، وقت مقرر پر موت آتی ہے، چلا جاتا ہے، جیسے کہ کل بابا جی فوت ہوئے ہیں، پھر ایک دن آئے گا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لے گا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو آغاز کرتا ہے آفرینش کا پھر دوبارہ پیدا کرے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے وہ ذات جو تم کو زمین میں سے اور آسمانوں سے رزق دیتی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ 5 آیتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ مور تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے اے کفار مکہ، پھر اگر تم سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے خلاف کوئی برہان، کوئی دلیل لے آؤ۔ یہ جو تمام چیزیں 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، اگر ان 5 آیتوں کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا اس میں کوئی تمہارا الہ یعنی کہ تمہارا بت اللہ کا شریک ہے کوئی کام کرنے میں، زمین و آسمان کی تخلیقات میں، رزق کی تقسیم میں، بارشوں کے آنے میں، بارشوں سے پہلے آنے والی ہواؤں میں، اگر تمہارے بت شریک ہیں تو تم دلیل لے آؤ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے محبوب فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جو 5 آیات بینات جو ہیں یہ ایک توحید کے جلوے بتاتی ہیں کہ حقیقت میں کائنات کا تمام نظام ایک ہی جب وہ ہاتھ میں ہے، اور وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا انسان اگر اپنی بھلائی چاہتا ہے، دونوں جانب کی عزت چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے کہ وہ اپنا سر نیاز اس خدا کی بارگاہ میں جھکائے جو تمام تر نعمتوں کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا یعنی کہ قرب نصیب فرمائے، اور اپنے تمام تر جلووں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقدار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔